میری تمنا ہے کہ جس مولوی صاحب سے آپ فارسی پڑھتے ہیں میں بھی فارسی پڑھوں، لیکن ابا میں آپ کے ساتھ نہیں پڑھوں گی، میں الگ پڑھوں گی۔ آپ کا وقت عصر کے بعد، میرا وقت مغرب کے بعد۔ کہا گیا ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب سے بات کی، انہوں نے ہاں کہا، پڑھائی شروع۔ اور جب مغرب کی نماز کے بعد بیٹی کمرے میں پہنچی، کہا کہ حضرت مجھے فارسی نہیں پڑھنا، میں تو بس بہانہ مار کے آئی ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کیا گداز ہے، کیا کیفیت ہے؟ حضرات جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرا دل میری قابو میں نہیں، دل میری مٹھی میں آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو میرے پیغمبر پہ نازل ہوئی۔ تو بیٹی نے کہا کہ مولوی صاحب جب کتاب اتنی اچھی ہے تو پیغمبر کتنا اچھا ہوگا۔ اے مولوی صاحب آپ ایسا کیجئے کہ اسلام کے بارے میں مجھے کچھ جانکاری چاہیے، کچھ کتابیں انگلش میں آپ مجھے عطا کیجئے تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے۔ مولوی صاحب نے کچھ کتابیں لا کے دی، پڑھائی کے بہانے میں وہ نبی کے بارے میں پوچھتی رہی۔ اور میں نے پہلے کہا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ رسول کے بارے میں پڑھتے پڑھتے سنتے کلکٹر کی بیٹی کو نبی سے محبت ہو گئی، نبی سے عشق ہو گیا، نبی سے تعلق ہو گیا، نبی سے پیار ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں روتی تھی، یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے مگر وہ کلام سنا ہے جو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ ایک کملی والے آقا اب تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہو، اب تو امام الانبیاء ہو، یا آپ کی کنیزہ آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کو آواز دیتی ہے۔ کئی مہینے گزرے، ایک گلی آئے تو مغرب کی نماز کے بعد بیٹی نے کہا کہ مولوی صاحب آپ مجھے بھول لیا، مسلمان کر دیا، نبی والا کر دیا، علی والا کر دیا۔ رات کی تاریکی میں سارا لکھنؤ نیند کی آگوش میں یہ بیٹی مصلی پہ کھڑے ہو گئی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ اور جب محبت کی تپش بڑھی، شبیر صاحب یہ سچ ہے کہ جب آگ لگ جاتی ہے تو بجھائی نہیں بجھتی، یہ عشق کی آگ جب لگ جاتی ہے تو کھانا چھوٹ جاتا ہے، پینا چھوٹ جاتا ہے، بس ایک تمنا رہتی ہے کہ محبوب کا جلوہ دیکھ لیں، محبوب کی صورت دیکھ لیں، محبوب سے سامنا ہو جائے، محبوب کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ روتی رہتی، اور ظاہر ہے جب جاگنے لگی تو صحت میں کمی ہوئی، آنکھیں اندر کو جانے لگی، مگر چہرہ روشن تھا اور روشن ہو گیا، نشانی چمکدار تھی اور چمکدار ہو گئی۔ باپ نے جب بدلا رنگ دیکھا، کہا کہ بیٹی آج کل تیرے چہرے پہ ایسا نور ہے کہ آسمان کا چاند بھی کبدل لگتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کہ ابا یہ کچھ نہیں، یہ کچھ اور بات ہے۔ بات چھپاتی گئی، آخرکار عشق نے جب اپنا غلبہ کیا، نبی کی محبت نے جب اس پہ قبضہ کیا، محبوب کے جلووں میں جب کھونے لگی، کھانا پینا چھوٹ گیا۔ لکھنؤ کے بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، کا بیماری سمجھ میں نہیں آتی، نبض دیکھا کیا تکلیف ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ کلکٹر پاگل ہو گیا کہ جوان بیٹی کو ہوا ہے تو کیا ہوا ہے، کون سی بیماری ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایک شام کو مولوی صاحب تشریف لائے تو بیٹی نے کہا کہ ابا آج مولوی صاحب سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ باپ نے کمرے میں بھیجا، دروازہ بند کیا، کہا کہ مولوی صاحب حضور آپ میری باپ کی طرح ہیں، ایک وعدہ کریں، مجھ سے وعدہ کریں، سچا وعدہ کریں کہ جو میں کہہ رہی ہوں آپ عمل کریں گے۔ کہا کہ بول بیٹی۔ کہا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، یہ تو آپ کو پتا ہے یہ دل نبی کا دیوانہ ہو چکا ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ میری آنکھیں گنبد خضرا کے جلووں میں نہا گئی ہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ میرا وجود عشق رسول کی خوشبو میں مہکنے لگا ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ میں نبی کے عشق میں کھو گئی ہوں۔ مولوی صاحب یاد رکھیے ایک آدھ دن کے اندر میرا انتقال ہونے والا ہے، میری موت ہونے والی ہے، آپ کے سوا، میرے نبی کے سوا، میرے خدا کے سوا یہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر میرے باپ کو پتا چل جائے گا لکھنؤ میں آگ لگ جائے گی، مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوگا۔ مولوی صاحب ایک وعدہ کیجئے، میری موت کے بعد یہ لوگ مجھے عیسائی قبرستان میں دفن کریں گے، آپ ایک وعدہ کیجئے کہ آپ رات کے سناٹے میں میری لاش کو
اس قبرستان سے نکال کے مسلمانوں کے یہاں دفن کریں گے. تو یا حسین یا حسین. مولوی صاحب کانپنے لگے, تھرانے لگے. ارے مولوی صاحب, میں نبی کو نہیں جانتی, میں نے قرآن سن کے صاحب قرآن سے محبت کیا ہے, آپ وعدہ کیجئے. بچی نے کانپتے ہاتھوں سے مولوی کا ہاتھ پکڑا, کہا کہ آپ وعدہ کرو کچھ بھی ہو. انہوں نے کہا بیٹی میں وعدہ کرتا ہوں اگر میری جان بھی چلی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں, انشاءاللہ تیری لاش کو عیسائی لوگ یہاں سے نکال کے مسلمانوں کے یہاں دفن کریں گے. کلکتے والوں بس 5 منٹ اور توجہ چاہوں گا. کیا چیز عشق رسول ہے, غوث کی غوثیت عشق رسول کا صدقہ ہے, خواجہ کی خواجگیت عشق رسول کا صدقہ ہے, اعلیٰ حضرت کا علم فضل عشق رسول کا صدقہ ہے. بیٹی نے وعدہ کر لیا, وعدہ کروا لیا. 2 دن کے بعد خبر اڑی کہ بچی کا انتقال ہو گیا ہے. کلیکٹر رو کے پاگل ہو گیا. دوڑے ہیں بڑے بڑے افسر اس کی کوٹھی میں جمع ہیں. شام کے سائے میں بیٹی کی لاش کو عیسائی رسم و رواج کے مطابق قبر میں اتارا گیا. ایک پتھر کی سل قبر میں رکھ دی گئی. دفن کرنے کے 3 دن کے بعد مولوی صاحب نے اپنے کچھ ماننے والوں کو جمع کیا, ساری بات بتائی, نبی کی محبت کا جب وعدہ کیا. وہ لوگوں نے کہا حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس اسلامی بیٹی کی لاش کو نکال کے مسلمانوں کے یہاں دفن کریں گے. توجہ توجہ, رات کی تاریکی میں یہ 5 لوگ مولوی صاحب کے ساتھ عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچے. قبر کی پہچان پہلے کر دی گئی تھی, اور جب پتھر کی سل ہٹا کے مولوی صاحب قبر میں اترے اور جیسے ہی لاش کے چہرے سے کفن ہٹایا چیخ نکل گئی, کیونکہ جس قبر میں بچی کو تینی پر چھڑایا گیا تھا اب اس قبر میں بچی کی لاش نہیں, کسی مرد کی لاش ہے. کسی مرد کی لاش ہے. ایک صاحب نے کہا یہ تو 12 بنکی کے نواب صاحب کی لاش ہے. میں نے پہچانتا ہوں, یہ تو 12 بنکی کے نواب ہیں, ان کی لاش یہاں. اب مولوی صاحب چکر میں, یا اللہ اسی قبر میں میری آنکھوں کے سامنے جس بچی نے کلمہ پڑھا جس کا نام فاطمہ رکھا تھا اس کی لاش ہونی چاہیے. 12 بنکی کے نواب کی لاش یہاں تک کیسے پہنچی؟ کانپتے ہاتھوں سے قبر کو بند کر دیا اور سوچا کہ جب 12 بنکی کے نواب کی لاش یہاں آئے تو ہو سکتا ہے کہ 12 بنکی کے نواب کی قبر میں بچی کی لاش ہوگی. ان لوگوں نے 12 بنکی کا سفر کیا, وہاں پہ معلوم کیا ہاں تو اس پہلے 12 بنکی کے نواب صاحب کا انتقال ہوا, یہ ان کی فلاں قبر ہے. رات کے سناٹے میں مولوی صاحب نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس قبر کو جب کھولا, جب اندر گئے چیخ نکل گئی. اس قبر میں نہ بچی کی لاش ہے نہ نواب صاحب کی لاش ہے, بلکہ ایک نوجوان کی لاش ہے جو چہرے سے عربی معلوم ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے عرب کا ہے, انڈیا کا نہیں. اور مولوی صاحب تعجب میں ہے کہ فاطمہ کی قبر میں نواب کی لاش ہے, نواب کی قبر میں اس عربی کی لاش ہے. تو فاطمہ کی لاش کہاں گئی؟ فاطمہ کہاں کھو گئی؟ رات کے سناٹے میں روتے روتے جب مولوی صاحب کی آنکھ لگی تو دیکھا خواب میں فاطمہ آ گئی. وہی بچی جسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تھا, جس نے قرآن کی محبت میں صاحب قرآن سے محبت کی تھی. فاطمہ کے چہرے پہ نور ہی نور ہے, جنتی لباس ہے, سر پہ تاج ہے, حوروں کی پوری فوج ہے. فاطمہ آئی کہ السلام علیکم حضور. مولوی صاحب نے خواب میں جواب دیا, کہا کہ بیٹی بتا یہ عالم کیا ہے؟ تیری قبر میں نواب کی لاش ہے, نواب کی قبر میں عربی کی لاش ہے, تیری لاش کہاں چلی گئی؟ کہا کہ مولوی صاحب جس تاریخ کو میرا انتقال ہوا اسی تاریخ کو 12 بنکی کو نواب کا بھی انتقال ہوا, اور اسی تاریخ کو اس عربی نوجوان کا بھی انتقال ہوا. وہ عربی نوجوان کہیں اور کا نہیں, مدینہ شریف کا تھا, رہتا تھا مدینے میں, لیکن اسے ہندوستان سے محبت تھی. اور نبی نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا. مدینے میں رہتا تھا, ہندوستان سے محبت تھی, اور یہ نواب ہر کو مسلمان
مگر کلچر عیسائیوں جیسا، لباس عیسائیوں جیسا، چہرہ عیسائیوں جیسا، کھانے پینے کا طریقہ عیسائیوں جیسا، لباس کا سسٹم عیسائیوں جیسا. اور نبی نے فرمایا کہ جس قوم کی مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. مولوی صاحب تعجب میں خواب میں ہیں. فاطمہ کہہ رہی مولوی صاحب جب ان دونوں کو دفن کیا گیا، وہ نوجوان مدینے میں دفن ہوا، نواب صاحب بارہ بنکی میں دفن کیے گئے، میں لکھنؤ میں دفن کی گئی، مگر میرے مولا کی رحمت نے رب کے کو یہاں سے انڈیا پہنچا دو. روحانی طور پہ مدینے میں رہ کے ہندوستان سے محبت ہے، اس کی لاش کو نواب صاحب کی قبر میں پہنچا دی گئی. اور نواب صاحب کو عیسائیوں کے کلچر سے، عیسائیوں کے طریقے سے بڑی محبت تھی تو ان کی لاش دفن ہوئی مسلمانوں کے قبرستان میں، مگر پہنچا دی گئی عیسائیوں کے قبرستان میں. اب مولوی صاحب نبی کی محبت کے صدقے میں، نبی کے پیار کے صدقے میں، نبی کے عشق کے صدقے میں، نبی کو دل دینے کے صدقے میں، نبی سے پیار کرنے کے صدقے میں، نبی کرنے کے صدقے میں ماں ہندوستان میں رہتی ہے، نبی سے محبت کرتی ہے. اس کی لاش کو مدینہ شریف پہنچا دو، رسول کے قدموں میں پہنچا دو، رسول کے چرنوں میں پہنچا دو. نواب کی لاش عیسائیوں کی